السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑھنے والا شر خیر و بدل دے، آمین آمین۔ تو پیارے سسٹرز، ہم لوگ سورہ آل عمران کی آیہ مبارکہ 144 تک ٹرانسلیشن اور آیہ مبارکہ 139 تک تفسیر کا لیسن پڑھ چکے تھے۔ آج نیکسٹ آپ لوگوں کو ٹرانسلیشن کا لیسن نہیں دیا جائے گا، تو آئیے تفسیر کا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی وَأَعِذْنِي مِن شَرِّ نَفْسِي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا لیسن بھی آیہ مبارکہ 139 سے کنٹینیو کریں گے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ جیسا کہ ہم لوگ غزوات کے بارے میں پڑھ رہے تھے، جنگ احد اور جنگ بدر کے بارے میں، تو جنگ احد میں صحابہ کرام کی چھوٹی سی مسٹیک کی وجہ سے ان کو بہت بڑا صدمہ اٹھانا پڑا، بہت بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ تو عموماً کیا ہوتا ہے کہ انسان جب غم سے دو چار ہوتا ہے، کسی شکست سے دو چار ہوتا ہے، کوئی نقصان پہنچتا ہے، تو اس کے بعد ہمت ہار کے بیٹھ جاتا ہے اور یوں سمجھتا ہے کہ بس اب میں کسی کام کے قابل نہیں رہا، یعنی کہ انسان کی جو ہمتیں ہیں، جو پاور ہیں، وہ کمزور پڑنے لگتی ہیں۔ تو ادھر اللہ رب العزت نے اسی بات کا ازالہ کرتے ہوئے صحابہ کرام کے حوصلے بلند کرنے کے لیے تسلی دیتے ہوئے کیا فرمایا؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم سستی نہ کرو، غم نہ کھاؤ، اور تم ہی بلند رہو گے اگر تم مومن ہوگے۔ بلندی اور غلبے کی صورت کیا بتائی گئی؟ ایمان کا پختہ ہونا۔ اگر تمہارے اندر ایمان کی پختگی ہوگی تو پھر تم ہی بلند رہو گے۔ اور جو تاہینو کا ورڈ ہے، یہ بہت ہی میننگ فل ہے۔ اس کا روٹ ورڈ ہے واو ہا نون، وہن۔ وہن جو ہے وہ کمزوری کے لیے بھی آتا ہے، اور بزدلی کے لیے، سستی کے لیے، اس قسم کے جو انسان کو کمزور کرنے والے ہیں ان کے لیے یہ ورڈ بولا جاتا ہے وہن کا۔ اس میں ایک حدیث بھی ہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اندر وہن آ جائے گا، تم وہن کا شکار ہوگے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ وہن کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی محبت، مال کی لالچ، جو حرص ہے وہ تمہارے اندر آ جائے گی۔ تو کیا پتہ چلتا ہے کہ جب انسان کے اندر کہ دنیا کی جو محبت ہے، جو لالچ ہے، حرص ہے، وہ انسان کو کمزور کر دیتا ہے۔ جیسا کہ پہلے بھی آپ لوگوں کو بارہا بتایا گیا، حب الدنیا رأس کل خطیۃ، کہ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا ایک اور موقع پہ کہ میں اس بات سے نہیں ڈرتا کہ تم لوگ ایک دوسرے کی گردنیں مارو گے یا تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، بلکہ اس چیز سے ڈرتا ہوں کہ تم لوگ دنیا کی محبت میں مبتلا ہو کر اپنے مقصد کو بھول بیٹھو گے۔ تو آج یہی کچھ ہو رہا ہے کہ دنیا کی محبت، دنیا کی لالچ، دنیا کی رنگینیوں میں مست ہو کر ہم نے اپنے مقصد حیات کو بھلا دیا اور پھر ہم پستیوں کا شکار ہوئے۔ جو بامقصد لوگ ہیں وہ دنیا کی محبت کے پیچھے نہیں بھاگتے، بلکہ صراط مستقیم پہ چلنے کے لیے روز روز نئے نئے ٹپس، نئے نئے کام تلاش کرتے ہیں۔ اور اس آیہ مبارکہ میں ایک اور چیز کا پتہ چلتا ہے کہ جو بامقصد لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے غموں کو نہیں پالتے، کیونکہ بعض اوقات چھوٹے سے غم کو، چھوٹی سی پریشانی کو ہم اپنے اوپر مسلط کر لیتے ہیں، تو یہ بھی شیطان کا حملہ ہوتا ہے۔ شیطان ہمیں کمزور کرنا چاہتا ہے اور اپنے مقصد سے ہٹانا چاہتا ہے۔ جب شیطان دیکھتا ہے کہ انسان اپنے مشن میں کامیاب ہو رہا ہے
تو اس کو راہ سے ہٹانے کے لیے فوراً حملہ کرتا ہے. جیسا کہ ایک اور مقام پہ فرمایا کہ شیطان انسان کو وقت پہ دھوکہ دیتا ہے. عین وقت پہ جب انسان کامیابی کی سیڑھی چڑھنے لگتا ہے تو وہ فوراً حاضر ہو جاتا ہے اور انسان کو اس کے مقصد سے ہٹا کر پستیوں کی دلدل میں پھینک دیتا ہے. تو یہ ہمارے اندر ایسی پہچان ہونی چاہیے، ہمارے اندر ایسی کسوٹی ہونی چاہیے کہ ہم اپنے دشمن کو پہچانیں اور جہاں لگے کہ ہم کمزور پڑ رہے ہیں تو اپنے ہتھیاروں کو مضبوط کریں. ہتھیار کیا ہیں؟ مومن کا ہتھیار دعائیں ہیں. جب اپنے ہتھیاروں کو مضبوط کریں گے تو دشمن کو پھر حملہ کرنے کی راہ نہیں ملے گی، حملہ کرنے کا اس کو موقع نہیں ملے گا. اگر حملہ کرے گا بھی تو کاری ضرب سے اپنے ہی منہ کی کھانی پڑے گی اسے. پھر اللہ مزید فرما رہے ہیں کہ اب ان غموں کو لے کر نہ بیٹھو. یمسسکم کرہن، اگر تمہیں زخم پہنچا ہے، غم سے تم دو چار ہوئے ہو، فقط مسل قوم کرہم مثلو، تحقیق تمہارے جو یعنی کہ تمہارے جو مخالف پارٹی ہے، جو تمہارے دشمن ہیں، ان کو بھی ویسا ہی غم لگا ہے، ان کو بھی تم ویسا ہی پہنچا چکے ہو. جیسا کہ جنگ بدر میں پہلے آپ بارہا سن چکے ہیں کہ 70 ان کے مارے گئے، بہت بری موت مرے، اور 70 قید کیے گئے. اور بھی بہت سارے، یعنی کہ یہ سرگنوں کی بات ہے، جو بڑے بڑے سردار تھے، جو متکبر قسم کے لوگ تھے، وہ یعنی کہ 70 مارے گئے اور 70 یعنی کہ قید کیے گئے. اس کے علاوہ بھی بہت سا ان کو نقصان پہنچا، اور سب سے بڑھ کے کہ ان کے اندر کمزوری آ گئی. ان کا جو ایک روب تھا، ایک دبدبہ تھا، طاقت تھی، وہ ٹوٹ گئی. جب کسی عمارت کے پلر گر جائیں تو عمارت بودھی ہو جاتی ہے، وہ عمارت پھر اب اس کی مضبوطی، اس کی طاقت ختم ہو جاتی ہے. تو یہی حال ان کا ہوا. تو ادھر مسلمانوں کو وہی چیز یاد دلائی جا رہی ہے کہ اگر تم اپنے غموں پہ پریشان ہو کر بیٹھے ہو تو تحقیق جو تمہاری مخالف پارٹی، تمہارے دشمن ہیں، ان کو بھی ویسا ہی غم لگا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ تو زمانے کے، یہ ایام کے ہیر پھیر ہیں کہ جو ہم اس کو پھیر پھیر کر لاتے ہیں لوگوں کے درمیان. یہ نشیب و فراز کا آنا تو ضروری ہے. یہ کبھی خوشی کا موقع، کبھی غم کا موقع، کبھی انسان پریشان حال ہے اور کبھی غم زدہ ہے، پریشان حال ہے اور کبھی خوشی سے دو چار ہے. اسی طرح ایک اور مقام پہ فرمایا کہ لوگ کیا کہنے لگے کہ یہ جو آسائش اور برے حالات ہمارے بڑوں پہ بھی آتے رہے تو انہوں نے اس چیز سے عبرت حاصل نہ کی، لیکن جو مومن ہے، جو پرہیزگار متقی ہے، وہ ان چیزوں سے بھی سبق حاصل کرتا ہے اور اپنے مقصد کو نہیں چھوڑتا. اور پھر نیکسٹ فرمایا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور تاکہ جان لے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو مومن ہیں، یعنی کہ جو ایمان میں پختہ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ جانچ لے، ان کو معلوم کر لے. وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، اور اس سے مقصد کیا تھا؟ یہ جو شکست آپ کو نظر آئی، شکست سے تمہیں سامنا کرنا پڑا، اس سے اور مقصد تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جو شہادت کا رتبہ ہے وہ تمہیں عطا کرے، شہادت کی سعادت سے تمہیں نوازے، کیونکہ شہادت کا درجہ بہت ہی بڑا ہے. جیسا کہ فرمایا کہ جنت کے 100 درجے ہیں، اور سب سے جو بلند درجہ ہے وہ جنت الفردوس ہے، اور شہید کا مقام سب سے بلند ہے. اور پھر فرمایا واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ تعالیٰ نہیں محبت رکھتا ظالموں سے، جو ظلم کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا. اور جیسا کہ احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ شہادت کا بہت ہی بڑا درجہ ہے، وہ نیکسٹ انشاءاللہ مزید پڑھیں گے. ادھر تھوڑا سا بتا دوں، جیسا کہ فرمایا کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے. سبحان اللہ، کہ جب انسان میدان جنگ میں کودتا ہے، تلواریں لے کر یعنی کہ آمنا سامنا کرتا ہے دشمن سے، تو اس وقت سمجھ لے کہ اب وہ جنت کی راہ پہ گامزن ہو چکا ہے. پھر نیکسٹ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور تاکہ اللہ تعالیٰ خالص کر لے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور مٹا ڈالے کافروں کو. یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ کر کے مومنوں کو جانچنا چاہتے تھے، ان کو نکھار کر سامنے لانا چاہتے تھے، اور کفر کا جو غلبہ ہے اس کو توڑنا چاہتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ ایک اور سمت کی طرف رخ کرنا چاہ رہے ہیں، ایک اور طرف متوجہ کر رہے ہیں. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ تم جنت میں یوں ہی داخل کر دیے جاؤ گے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو تو معلوم نہیں کیا
کہ جو تم میں مجاہد ہیں، جو جہاد کرنے والے ہیں، وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کو بھی جانچ لیتا۔ جب ہم کسی کو کسی عہدے پہ فائز کرنا چاہتے ہیں، کسی کام کے لیے کسی کو منتخب کرتے ہیں تو اس کی جانچ پڑتال کرتے ہیں۔ تو گویا یہی نقشہ ادھر بھی کھینچا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر تم میں سے چننا چاہتے تھے، تمہیں اعلی مرتبے فائز کرنا چاہتے تھے، تو تمہارا پہلے امتحان لینا چاہتے تھے کہ تمہیں نکھار کر لوگوں کے سامنے لائیں۔ صحابہ کرام اگرچہ ایمان میں بہت پختہ ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی انسانی ہونے کے ناطے کہیں نہ کہیں کمزوری ان کے اندر بھی آ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو جانچ کر نکھار کر جو بہت کام والے تھے ان کو الگ کرنا چاہتے تھے، اور جو جس کام کے لیے ان کے اندر صلاحیت تھی ان کو وہ کام دینا چاہتے تھے، اس کام کے لیے ان کو چننا چاہتے تھے۔ پھر دیکھیں کہ پہلے بھی سورہ بقرہ میں بھی ہم نے پڑھا کہ کیا تم گمان کرتے ہو کہ تم یوں ہی جنت میں داخل کر لیے جاؤ گے؟ تو یہی تقریباً اسی آیت کو ادھر بھی پیش کیا جا رہا ہے۔ ادھر بھی کیا فرمایا تھا؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، کہ حالانکہ تم پر تو ویسے حالات آئے نہیں کہ جو تم سے پہلے لوگوں پر آئے تھے۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ آج انسان کو بہت ہی زیادہ حوصلہ دینے والی ہے۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ان واقعات سے، ان آیا مبارکہ سے سبق حاصل کریں اور اپنی زندگیوں کو ان کے مطابق ڈالنے کی کوشش کریں۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی غموں پہ ہم لوگ رنجیدہ ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، اپنے مقصد سے ہٹ جاتے ہیں اور سب کچھ دنیا کی کامیابی کو ہی کامیابی سمجھ بیٹھتے ہیں، حالانکہ جو گھڑی آتی ہے وہ چلی جاتی ہے، جو وقت گزر جاتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا، چاہے وہ خوشی کا ہو، چاہے غمی کا ہو، چاہے کچھ بھی حالات ہوں۔ تو انسان آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزارے اور اپنے مقصد کو سامنے رکھے، جیسا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے ان سے۔ جب انسان کے سامنے اس کا مقصد ہوتا ہے تو پھر انسان اپنی پٹری سے ہلتا نہیں ہے، سیدھا اپنی پٹری پہ چلتا رہتا ہے۔ لیکن جب انسان منزل کو سامنے رکھے بغیر سفر شروع کر دیتا ہے تو پھر بھٹکتا پھرتا ہے، کبھی اس طرف جاتا ہے، کبھی اس طرف جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ مزید فرما رہے ہیں وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ، البتہ تحقیق تم اس سے پہلے موت کی آرزو کرتے تھے، اس سے پہلے کہ تم نے اس سے سامنا کیا۔ یعنی کہ جیسا کہ ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ جب غزوہ احد پیش آیا تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ مدینہ کے اندر رہ کر جنگ لڑی جائے یا کہ میدان میں جا کر باہر نکل کر۔ تو صحابہ کرام کے جو جذبے تھے وہ کیا تھے کہ ہم میدان میں نکل کر جنگ کریں، اور اس کا مقصد یہ بھی تھا کہ وہ شہادت سے ہمکنار ہونا چاہتے تھے، اور کچھ ان میں سے ایسے بھی تھے کہ جو جنگ بدر میں حصہ نہیں لے سکے تھے، ان کے اندر اس بات کا شوق تھا، اس بات کے جذبے تھے کہ ہم بھی جنگ میں شریک ہوں اور جو شہادت کا مزہ ہے، جو شہادت کی لذت ہے وہ حاصل کریں، اس کے علاوہ جو جنگ کے یعنی کہ درجات ہیں وہ حاصل کریں۔ تو اس کی طرف یاد دہانی کروائی جا رہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ، تو تم نے اس کو آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اب دیکھیں کہ جب کچھ مشکل حالات پیش آتے ہیں تو انسان سمجھتا ہے کہ بس اب میری موت واقع ہو جائے گی، یا پھر جب اپنے پیاروں کو کسی مصیبت میں، کسی غم میں دیکھتا ہے تو اس وقت بھی انسان سمجھتا ہے کہ بس اب تو مجھے بھی موت ہی آ جانی ہے۔ تو اس وقت جب صحابہ کرام نے اپنے ہی پیاروں کو اپنے ہی سامنے شہید ہوتے دیکھا تو اسی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اس وقت تم نے موت کو اپنے قریب ہی پایا۔ جب انسان میدان جنگ میں کودتا ہے تو جان ہتھیلی پر رکھ کر کودتا ہے اور شہادت کی تمنا دل میں لے کر
تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تحقیق تم نے اس کو دیکھ لیا، وانتم تنظرون، اس وقت تم واقعی آنکھوں دیکھا حال دیکھ رہے تھے، یعنی کہ کھلی آنکھوں سے تم اس کو دیکھ رہے تھے، یہ کوئی تمہارے خیال و خواب نہیں تھے، بلکہ تم کھلی آنکھوں سے یہ سب کچھ، یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ یعنی کہ اتنے صحابہ کے ہم شہید ہوئے، بہت سارے زخمی ہوئے، بذات خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ زخم آئے، آپ ان کے دندان مبارک شہید ہوئے، بہت سارے صحابہ کرام جو کہ زخموں سے دوچار ہوئے، اور سب سے بڑھ کر کہ اپنوں کے پیارے جو چھوٹ گئے، اپنوں کے پیاروں کے چلے جانے کا غم، گھر گھر میں شہادتیں ہیں، تو یہ بہت بڑا غم تھا۔ تو انسان اس چیز کو اگر تھوڑا سا تصور میں لائے تو انسان کا کیا حال ہو، اگرچہ ہم اس کو صحیح طرح تصور میں نہیں لا سکتے، لیکن پھر بھی کہ جب ہم کوئی واقعہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم اس چیز کو اس طرح ہم اس کے میں مگن ہوتے ہیں کہ گویا ہم وہ واقعہ، وہ حالات اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو اسی طرح اگر ہم اس کو تصور میں لائیں تو سوچیں کہ اس وقت صحابہ کرام کی کیا حالات ہوں گے، کیسے انہوں نے یہ سب کچھ برداشت کیا، کیسے انہوں نے اپنی آنکھوں سے ان چیزوں کو دیکھا، اپنے پیاروں کو اپنے سامنے شہید ہوتے دیکھا، جس طرح کہ آپ کو پہلے بھی بتایا گیا کہ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آنکھوں سے اپنے باپ جو کہ مسلمان تھے ان کو شہید ہوتے دیکھا، اس وقت ان پہ کیا بیتی ہوگی اور کیسے انہوں نے اس چیز کو برداشت کیا ہوگا، اور کیسے پھر انہوں نے کس جگرے سے صحابہ کرام کو، اپنے ساتھیوں کو معاف کر دیا۔ اگرچہ صحابہ کرام نے دیت دینا چاہی لیکن انہوں نے اس کو قبول نہ کیا، کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں پہ رحم کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے، یہ سب کچھ ارادے سے نہیں ہوا، بلکہ جو اس وقت بگدڑ مچی تھی کہ ایک غلطی کی وجہ سے ہوا ہے، تو انہوں نے دیت کو بھی قبول نہیں کیا بلکہ صحابہ کرام کو دل سے معاف کر دیا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔